دیکھیں آپ یہ جو بات پوچھ رہے تھے کہ جی آپ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں، جبکہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا جب آپ نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ آپ اعلیٰ حضرت لگاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کیوں لگاتے ہیں؟ تو بھائی آئیے ہم آپ کو اس کا جواب عرض کرتے چلیں۔ دیکھیں یہ جو اس طرح کے القاب ہوتے ہیں نا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہا جاتا ہے صدیق اکبر، حضرت عمر کے لیے لقب دیا جاتا ہے فاروق اعظم، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے امام اعظم، اسی طرح غوث اعظم، اسی طرح حضرت امام ابن خزیمہ کے لیے امام الائمہ، اسی طرح حضرت امام حلوانی اور امام سرخسی کے لیے شمس الائمہ، اور امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے لیے اعلیٰ حضرت کا جو لقب دیا جاتا ہے۔ تو ان القابات کے اندر جو ہوتا ہے یہ استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا۔ استغراق حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اگلے پچھلے سارے ہی افراد مراد ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس میں اگلے اور پچھلے تمام کے تمام افراد شامل ہو جائیں، یہ مراد یہاں پر نہیں ہوتا، یعنی استغراق حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے جو القابات ہوتے ہیں ان میں استغراق عرفی مراد لیا جاتا ہے۔ استغراق عرفی کے اندر جو ہے وہ تمام افراد مراد نہیں ہوتے، بلکہ استغراق عرفی کے اندر خاص شہر کے یا خاص زمانے کے افراد مراد ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کے القابات کسی ہستی کے لیے لگاتے ہیں یا ان کے لیے بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے اپنے ہی جیسے افراد میں یہ صدیق اکبر ہیں، اور یہ اپنے ہی وقت میں اپنے جیسے ہی افراد میں فاروق اعظم ہیں، اور اسی طرح یہ اپنے ہی وقت میں اپنے ہی جیسے افراد کے لیے یہ امام اعظم ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہی زمانے کے اپنے جیسے ہی حضرات کے لیے آپ اعلیٰ حضرت ہیں، یعنی آپ بڑے حضرت ہیں۔ یعنی یہ جو لقب دیا جاتا ہے یہ ایک خاص زمانے کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، خاص وقت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اپنے سے جو پہلے افراد گزر چکے ہیں یہ ان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت ہے، ایسا مراد نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو مراد لیا جاتا ہے وہ استغراق عرفی لیا جاتا ہے۔ اگر استغراق حقیقی مراد لیا جائے تو معاذ اللہ بہت ساری جگہوں پر تو کفر ہو جائے گا، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ استغراق حقیقی مراد لیا جائے تو پھر تو کلمہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ صدیق اکبر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ تو استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا بلکہ استغراق عرفی مراد لیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اگر آپ اعتراض کرنے پر ہی جائیں گے تو پھر تو یہاں پر بڑے بڑے اعتراضات ہو جائیں گے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے تمام اکابرین نے صدیق اکبر کا لقب لکھا بھی ہے، لقب بیان بھی کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صدیق اکبر، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے صرف صدیق کا لقب فرمایا گیا ہے، صرف صدیق فرمایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا ہے کہ انہو کان صدیقا نبیّا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے صرف صدیق فرمایا گیا ہے، اور اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے صرف صدیقہ فرمایا گیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر۔ تو یہ جو صدیق اکبر کہا جا رہا ہے اس میں استغراق عرفی مراد ہے، یعنی اپنے وقت کے اپنے زمانے کے اپنے جیسے ہی اصحاب کے اعتبار سے آپ صدیق اکبر ہیں۔ تو اس طرح کے القابات کے اندر استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا، استغراق عرفی مراد ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں جی آپ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اصل کے اندر جاہل ہوتے ہیں اور ان کو علم سے واقفیت نہیں ہوتی، تب وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔